أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت کیا تم نے دیکھا الذی وہ جو یکذب جھٹلاتا ہے بالدین دین اسلام کو، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک یہی ہے وہ الذی وہ جو یدعو دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا اور نہیں یحض رغبت دلاتا علی پر طعام کھانا المسکین مسکین کو، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ فویل للمصلین بس خرابی نمازیوں کے لیے، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین جو کہ ہم وہ ان سے صلاتہم اپنی نماز ساہون غافل، بس خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین جو دکھاوا کرتے ہیں، ہم وہ یراؤن جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون روکتے ہیں الماعون عام ضرورت کی چیز، اور عام ضرورت کی چیز بھی مانگی تو نہیں دیتے۔ کیا صدق مطلب اللہ العظیم۔ آپ اس صورت سے آپ کے ذہن کے اندر کیا آیا؟ اس صورت سے خیال میں یہ آیا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو کیا مطلب آپ سمجھے اس سے کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، کیا مطلب؟ اور وہ ان کی نماز میں خرابی ہے۔ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی یتیم کی کفالت نہیں کر رہا، ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، بلکہ کہتا ہے جاؤ جاؤ کہاں سے آ گئے ہو، میں اپنے مفت کا تمہارے لیے کمایا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ جتنے بھی روزے کر رہا ہے، تسبیحاں کر رہا ہے، وہ دراصل دین کو جھٹلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا، پھر دوسرا شخص کیا ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی لوگوں کو نہیں کہتا بھئی یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کمائی کے ذریعے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے تمہیں زیادہ دی ہے تو وہ اس کو دو، تھوڑا ان کو کھانا دو، کھلاؤ ان کو کھانا، ان کی کفالت کرو۔ تو وہ کھانا کھلانا، خود بھی کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی وہ ترغیب نہیں دیتا، سمجھ آئی؟ اور پھر تیسرے نمبر پہ آ گیا نمازی، کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز میں وہ اللہ کے دھیان سے، اللہ کی حضوری سے کہ اللہ موجود ہے اس سے غافل ہیں۔ اس طرح جب آپ نے نماز پڑھی، آپ کو روضہ رسول نظر آیا تو یہ حضوری ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ روضہ رسول پہ پہنچ گئی، اس کا مطلب ہے ہماری نماز قبول ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں گھر میں استعمال کی، ایک ایک کی جگہ 20 کہ ان سے مانگنے کے لیے آ جائے ہمیں تھوڑی سی چیز کی ضرورت ہے تو پھر وہ چیز جو ہے نہیں دیتے، استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم ان کو کیوں دیں، ہم نے اپنے لیے رکھی ہیں، آ گئے ہیں کہیں سے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، نہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ نماز کے اندر دکھاوا کرتے ہیں، یعنی ان کی نماز کے اندر ان کے دل کے اندر اللہ کا خیال نہیں آتا اور دوسروں کو استعمال کی عام چیزیں نہیں دیتے، دراصل یہ لوگ جو ہیں یہ دین اسلام کو جھٹلا رہے ہیں، بے شک جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ آپ بتا سکتے ہیں مختصر کہ میں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اس صورت میں تین بندوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جو کھانا نہیں دیتا، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے، جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے، وہ سب دین کو جھٹلاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں
جو رغبت نہیں دلاتے، مطلب کہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ غریب ہے، میرے پاس پیسے نہیں، آپ ان کو دے دو، آپ ان کا خیال رکھا کرو، وہ نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ دکھاتے نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. دکھاوے والی نماز اور پڑھتے جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں، نماز بالکل صحیح پڑھیں گے لیکن ان کا دل کہیں اور ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ نماز دیکھیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرے. تو آپ نے یہی فرمایا میرے خیال سے. اور آخری آیت میں کیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے. حالانکہ ان کے پاس وافر مقدار میں چیزیں بھی ہیں. موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ ایسے لوگوں کو دین اسلام میں نہیں سمجھتا. ماشاء اللہ.